السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط ادھر سے رکھی ہوئی ہے جنگلے پر ادھر سے جاؤ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر، یاسین و طٰہٰ،
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق، جنوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی۔ اس سے اللہ رب العالمین کا دوسرا کوئی مقصود نہیں ہے، انسان و جنات سے نہ کوئی دوسری چیز مطلوب ہے۔ لیکن یہ کہ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر بستے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بستے ہیں، ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گناہ گار ہے، ہر شخص نافرمانی کرنے والا، معصیات میں ڈوبا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، جو کوئی خطا نہ کیا ہو، کوئی لغزش نہ کیا ہو۔ گویا خطا کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، لغزش کا ہو جانا یہ معیوب بات، پوری بات نہیں ہے۔ معیوب بات یہ ہے کہ انسان غلطی کرے، انسان خطا کرے اور خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر، اس خطا پر ڈٹا رہے، اڑا رہے، مصر رہے، اس غلطی کو، اس گناہ کو بار بار دہرائے، اور یہ کہ اسے ندامت و شرمندگی نہ ہو، وہ توبہ و استغفار نہ کرے، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر نہ ہو اور صدق دل سے توبہ نہ کرے، تو غلطی یہ ہے، خطا یہ ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، ندامت و شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور آتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، تو وہ سب سے بہترین گناہ گار، وہ سب سے بہترین خطا کار ہے۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ سب سے بہترین خطا کار کون، سب سے بہترین گناہ گار کون۔ ہر ایک شخص گناہ گار ہے، ہر ایک شخص خطا کار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کہا لوگو، انسان آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ساری کی ساری گناہ گار ہے، ساری کی ساری خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین، لیکن جب سب گناہ گار ہیں ان میں سب سے بہترین گناہ گار، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، جو ندامت و شرمندگی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، صدق دل سے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا ہو۔ گناہ کر لے تو اس کے گناہ کو وہ محسوس کرتے ہوئے ایسا لگے کہ وہ گناہوں کے بوجھوں تلے دبا جا رہا ہے، اس گناہ کو، اس معصیت کو وہ محسوس کرے، احساس کرے، اور اس گناہ کو وہ ہلکا معمولی کنتر نہ سمجھے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور اس گناہ کے بوجھوں تلے وہ دبتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ یقیناً مومن وہ ہے، یقیناً ایمان والا وہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، وہ اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ کأنہ قاعد تحت جبل، گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ گناہ اس کا پہاڑ ہے
اور وہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ اس بات سے ڈر رہا ہے، وہ اس بات سے خوف کھا رہا ہے کہ کہیں وہ پہاڑوں کے نیچے دب نہ جائے، کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ مومن یہ ہے، مومن کی علامت ایسی ہوتی ہے، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے گناہوں کے بعد، خطا کے بعد۔ اس کے برعکس جو فاجر ہوتے ہیں، معصیات میں غرق ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، اور انہیں ذرا سی بھی ندامت نہیں ہوتی، ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اس کو اس کے بوجھوں تلے ذرا سا بھی دبتے نہیں۔ کہا ان کی مثال وَإِنَّ الْفَاجِرَ، یقیناً فاجر شخص، گناہگار شخص، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا، قال ابو شہاب اشار بیدہ فوق انفہ۔ کہا اور فاجر شخص وہ اپنے گناہ کو کس طرح سمجھتا ہے؟ وہ اس طرح سمجھتا ہے جیسے کہ مکھی ہو۔ وہ بڑا سا بڑا گناہ کر دیتا ہے، لیکن اس گناہ کو مکھی کی مانند سمجھتا ہے کہ مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور اڑتے اڑتے آ کے اس کے ناکوں پہ بیٹھ گئی ہے، اور وہ اپنے ناک سے یوں ہی مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ بیدہ فوق انفہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اپنے ناک پر اشارہ کیا کہ یوں ہی اڑا دیا۔ وہ بڑا سا بڑا گناہ کر دے فاجر شخص، اور گناہ کرنے کے بعد اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ لگتا ہے کہ یوں ہی مکھی کی طرح میرے جسم پر بیٹھی تھی، میں نے اس کو اڑا دیا، اور بار بار اسی میں لگا ہوتا ہے۔ یقین مانیے آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی، آج کا مسلمان بالکل اسی طرح ہو گیا ہے کہ وہ بڑا سا بڑا گناہ کرتے جا رہا ہے، نہ خشیت الہی ہے، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کی گرفت کا خوف، نہ اللہ کی پکڑ کا خوف، نہ عذاب الہی سے ڈر رہا ہے، نہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہیں اللہ رب العالمین کسی بڑے سے بڑے عذاب میں نہ مبتلا کر دے۔ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، معصیات پہ معصیات کرتا جا رہا ہے، لیکن اسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان بڑی تعداد میں شرک و بدعات میں ملوث ہے، شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، شرک و بدعات میں غرق ہے، اور اس کے علاوہ آج کا مسلمان بڑی بڑے گناہ کرتا ہے۔ آج کا مسلمان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، 90% لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ نمازوں کے، یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، یعنی کم تعداد بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں کم کر کے بتا رہا ہوں کہ 90% لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے، مسجد میں جاتے بھی نہیں ہیں، اور جو 10% جاتے ہیں، جو 10% جاتے ہیں، وہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں پہنچ جاتے۔ کوئی عصر ظہر مغرب پڑھ رہا ہے تو عشاء نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی فجر پڑھ رہا ہے تو 4 وقت کی نمازیں غائب کر دیا ہے، ادھر ادھر کر دیا۔ آج اگر 10% پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت سے کم، اگر میں کہوں 0.001% ایسے ہیں جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں تو شاید مبالغہ ہو۔ آج 5 وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمان نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی خطا پر پچھتاوا نہیں، نہ یہ کبھی احساس ہوتا ہے یار ہمیں پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے، یہ نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، بہتر چیز نہیں۔ آج روزوں سے کوسوں دور مسلمان
زکوٰۃ نہیں نکالتا، آج اگر ہر صاحب مال، ہر صاحب استطاعت اپنے مالوں سے حقیقی طور پر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے اور مستحقین لوگوں تک پہنچانا شروع کر دے تو پھر غریب کم بچیں گے، فقراء و مساکین کم بچیں گے، لوگوں کو در در بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ لیکن آج اگر کچھ لوگ نکال بھی رہے ہیں تو لوگ بیچ میں کھانے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹرسٹ کے نام پر کھا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے نام پر کھا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے نام پر کھا رہا ہے۔ آج اگر لوگ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے ٹرسٹ میں لاؤ، لوگ کہتے ہیں میرے ٹرسٹ میں لاؤ، میں کپڑا دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، وہ دوں گا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ خطبہ جمعہ میں کہا کہ زکوٰۃ مفروضہ جو ہے اسے اسی شکل میں مستحقین لوگوں پر تک پہنچایا جائے گا۔ اگر غلہ نکالا گیا تو مستحقین لوگوں تک غلہ ہی پہنچایا جائے گا، غلے کے بدلے کپڑا نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو آج اگر کچھ لوگ زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں تو بیچ میں کھانے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ کے نام پہ کھاتے ہیں، کسی اور چیز کے نام پہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح آج بہت سارے لوگ صاحب استطاعت ہے، اگر چاہے تو وہ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹال مٹول، کوئی اور بہانہ، کوئی اور بہانہ، کوئی اور بہانہ، ہر ایک طرح کے بہانوں میں لوگ ملوث ہیں۔ اسی طرح آج والدین کے نافرمان دیکھو کثرت سے پائے جاتے ہیں، آج والدین کے نافرمان بہت کثرت سے ہیں، آج رشتہ داریوں میں وہ حسن سلوک نہیں، وہ اچھا معاملہ نہیں، آج رشتہ داریاں اگر ہوتی ہیں تو غرض اور مطلب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی امیر شخص ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، کوئی غریب ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ رشتہ داریاں دونوں کا سیم ہوتی ہے، دونوں کے برابر ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بڑے سے میرا کام پڑ سکتا ہے، چھوٹے سے نہیں ہو سکتا۔ لوگ رشتہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہیں آج صحیح طریقے سے۔ اسی طرح آج دیکھیے دھوکہ دڑی، لین دین میں دھوکہ دڑی، بے ایمانی عام ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، وہ لوگوں دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، امانت میں خیانت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، جو وہ دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکے دے رہا ہے، مال بیچتے وقت دھوکے دے رہا ہے، خریدتے وقت دھوکے دے رہا ہے، ہر ایک طرح سے دھوکے میں دے رہا ہے، اور ایک شخص جا کر اس کے دھوکے میں اس لیے پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج امانت میں خیانتیں ہو رہی ہیں، آج سودی کاروبار کثرت سے پائے جا رہے ہیں، لوگ سود میں کثرت سے ملوث ہیں، اور آج سود لینا دینا، بڈی کا کرنا دھرنا، یہ معاملہ کرنا آج کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا کہ مکھی سمجھتے ہیں، آج لوگ مکی کی طرح بھی نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں جیسے جائز اور حلال ہو سودی کاروبار، سودی لین دین کرنا۔ آج گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کبھی اللہ کے حضور آتے نہیں، کبھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے نہیں، جبکہ سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والا۔ سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنے غلطیوں پر نادم ہو، ورنہ ہر بندہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آئیے ان کی بات سنیں۔ کہا انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقیناً تم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہو، اور ایسے ایسے اعمال کرنے کے بعد تم ان کو اس طرح دیکھتے ہو، تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں وہ اعمال، یعنی وہ برے کام، وہ گناہ کے کام بال کے برابر ہیں، یعنی بال کی طرح حقیر اور معمولی ہے۔ یَأَدُقُّ فِي أَعْيُنِكُم مِّنَ الشَّرِّ، اور کہا اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو تم لوگ آج
گناہ کر کے اسے بال کی طرح حقیر و معمولی سمجھ رہے ہو نا؟ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے دور میں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص ایسا گناہ کر دیتا، ایسی خطا کر دیتا، تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ گناہ ہلاک کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا۔ وہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ان گناہوں کو سمجھتا ہے جن گناہوں کو آج تم بال کی طرح حقیر و معمولی سمجھ رہے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، جس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تابعین عظام موجود ہیں۔ اس دور کے بارے میں عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، لوگوں تم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہو کہ جو تم معمولی سمجھ رہے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ وہ دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بہترین دور ہے، خیر القرون ہے، اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تم ہلاک کرنے والے اعمال کر رہے ہو۔ ذرا تصور کرے، ذرا سوچے، عبداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس دور میں ہوتے، ہماری گناہوں کو دیکھتے، ہماری خطاؤں کو دیکھتے، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے، ہم جیسے بے نمازیوں کو دیکھتے، ہم جیسے زکوٰۃ و صدقات نہ دینے والوں کو دیکھتے، تو پھر کیا کہتے؟ ہم جیسے جو رشتہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں، اگر ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے تو پھر کیا کہتے؟ ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا ہوتا؟ ہمارے بارے میں ان کا تصور کیا ہوتا؟ جو صبح و شام گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر پل گناہ کر رہا ہے، ہر پل خطا کر رہا ہے، اور ایک وقت بھی معافی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ کے حضور نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جس میں تو بڑے بڑے گناہ ناپائید تھے، جس میں بڑے بڑے گناہ موجود نہیں تھے، اور اگر کبھی اکے دکے سے ہو جاتا تو جب تک وہ توبہ و استغفار نہیں کر لیتا، جب تک وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہیں کر دیتا تھا، تب تک اسے چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا۔ کسی سے اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اللہ کے رسول کے حضور آتا، پہلے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا اور اللہ کے رسول کے حضور آتا، کہتا اللہ کے رسول مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے فلاں خطا ہو گئی، فلاں لغزش ہو گئی، اللہ کے رسول میں پیش کر رہا ہوں، میرے اوپر حد قائم کی جائے، مجھے سزا دی جائے۔ آئیے میں 3 واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد قائم کیجئے، کیونکہ میں نے اللہ کے حد کو پامال کیا ہے، اللہ کے حد کو توڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حدود ہمارے لیے متعین کیے ان حدود کو میں نے توڑ دیا ہے۔ وہ عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور کہا، احسن الیہا، جاؤ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جاؤ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اس کی اچھی سے پرورش کرو۔ مفہوم یہ بھی تھا کہ مطلب یہ مت سمجھنا کہ اس نے زنا کر لیا ہے تو اب اس کے ساتھ برا سلوک کرو، جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِذَا وَضَعَتْ، جب یہ جب اس کا حمل وضع ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے، بچے کا جنم ہو جائے، فَأْتِنِي بِهَا، تو اس عورت کو میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا، اور بچے کا جب جنم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر رجم کا حکم صادر کیا،
کہا اس عورت کو گڈھے کھود کر اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، مار دو۔ رجم یہی ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے پتھروں سے اس وقت گڈھا کھود کر مارا جائے گا جب تک وہ مر نہ جائے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، تشدد نہیں، یہ جرائم کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اگر 4 لوگوں کو ایسی سزا دی جائے تو وہاں سے زنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبی میں نہیں پایا جاتا تھا، اکا دکا پایا جاتا تھا۔ چنانچہ حکم صادر ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تو بدکار تھی، آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب سن لو، لقد تابت توبۃ، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ اے عمر بن خطاب، اس عورت نے جتنا توبہ و استغفار اپنی اس غلطی پر کیا ہے، اگر اس توبہ و استغفار کو اہل مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان بانٹا جاتا، تقسیم کیا جاتا تو وہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اور کہا وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تعالی۔ کہا اے عمر بن خطاب، کیا اس سے اچھی بھی توبہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا؟ کہا دنیا کی مجھے سزا مل جائے کوئی خوف نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو آئی اور پیش کر دی کہ اللہ کے رسول میرے اوپر حد قائم کی جائے، میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ارجی فاستغفر اللہ وتب الیہ۔ ہائے افسوس اے معاذ بن مالک، جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ و استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جاؤ۔ گئے، پھر واپس آئے، کہا اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ ایک مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول یہی کہہ رہے تھے جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ جب 4تھی مرتبہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرک، اے معاذ بن مالک کس چیز سے تمہیں پاک کروں، کون سی چیز ہے، کون سا گناہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے، اس زنا سے مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور کہا کیا معاذ بن مالک کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہو گیا، کہیں پاگل تو نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا، مجھے پاک کیجئے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ان کا دماغی توازن بہتر ہے، اچھا ہے، پاگل نہیں ہوئے، دماغی توازن اچھا ہے۔ پھر کہا ان کے منہ کو سونگو، کہیں ایسا کہ نہیں کہ وہ شراب پی لیے ہوں اور شراب پی کر بہکی باتیں کر رہے ہوں۔ منہ بھی سونگا گیا، شراب کی کوئی مہک نہیں، کوئی بو نہیں۔ کہا نہیں، شراب بھی نہیں پیے۔ پھر پوچھا کیا ہے معاذ بن مالک، کیا یقیناً تم نے ایسا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ معاذ بن مالک کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی رجم کر دیا گیا۔
اب صحابہ کرام میں دو گروہ ہو گئی، صحابہ کرام دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہہ رہی تھی کہ ماعز بن مالک یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اپنے گناہوں میں گر گئے، انہوں نے ایسا گناہ کر لیا کہ اب ان کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا نہیں، ماعز بن مالک سے بہترین توبہ کسی کی نہیں ہو سکتی، ماعز سے بہترین توبہ و استغفار کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے، میں نے ایسا گناہ کر دیا، ایسی خطا کی ہے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کیا، ان سے بہترین توبہ تو کسی کی ہو نہیں سکتی۔ دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا۔ 2-3 گزر گئے، 2-3 دن جب گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے اور صحابہ کرام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا لوگو استغفروا لماعز بن مالک، اور لوگو ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ لوگوں نے دعا کی اے اللہ ماعز بن مالک کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی خطا کو معاف کر دے، لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتهم، کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نے جس طرح توبہ و استغفار کی تھی، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر جس طرح پشیمانی کا اظہار کیا تھا، اگر ان توبہ و استغفار کو ایک بڑی گروہ پر تقسیم کیا جائے، ایک بڑی گروہ پر بانٹا جائے تو اس بڑی گروہ کے لیے وہ توبہ و استغفار کافی ہوتا۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے غامدیہ عورت کے بارے میں کہ پھر ایک غامدیہ عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو آپ نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، کہا وَيْحَكِ ارجعی واستغفری وتوبی واستغفر اللہ وتوبی الیہ، جا لوٹ جا، اللہ سے مغفرت طلب کر، اللہ کی طرف رجوع کر۔ غامدیہ عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے وہی بات کرو گے، آپ مجھ سے وہی بات کرو گے، وہی کہو گے جو آپ نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ کہا تمہارا مطلب کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا مطلب کیا ہے تمہارا، ماعز بن مالک سے تمہارا کیا تعلق؟ کہا اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں جس سے ماعز بن مالک نے زنا کیا تھا، ہاں میں وہی عورت ہوں جو ماعز بن مالک کے زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرح سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے، مجھے بھی سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں، یہاں تک کہ تم بچے کو جنم دو۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی کو سپرد کیا گیا کہ جاؤ اس خاتون کی کفالت کرو۔ چنانچہ اس خاتون کی کفالت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس خاتون نے بچہ جنم دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، یہاں تک کہ اس بچے کو اس طرح نہ چھوڑا جائے کہ کوئی دودھ پلانے والا نہ ملے۔ چنانچہ ایک صاحب، ایک انصاری کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی کفالت میں لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا، جنم دینے کے بعد بچے کو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے بچے کو بھی جنم دیا ہے، اب میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابھی تمہیں رجم نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم بچے کو دودھ پلاؤ اس وقت تک جب تک
تک کہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے۔ چنانچہ گئی، وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر ایک دن وہ واپس لوٹی، اس حال میں واپس لوٹی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، اب اس بچے کو میری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کے سینے کے بقد گڈھا کھودا گیا اور اسے پتھروں سے مارا جانے لگا۔ اسی درمیان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس عورت کو مارا، اس کے سر پہ لگا اور سر پہ خون پھوٹا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر وہ خون آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بھلا بہنا کہنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن مہلن یا خالد بن ولید، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہا خالد بن ولید اس عورت کو برا بھلا نہ کہو، اس عورت کو غلط نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ لقد تاب توبۃ، اگر کہا کہ رک جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسا توبہ کی، کہا کہ اگر اس توبہ کو کوئی صاحب ٹیکس آدمی کرتا، ایسا ظالم و جابر بادشاہ جو اپنی رعایا پر فضول کا ٹیکس لگایا ہو، ظلم و زیادتی ٹیکس کے ذریعہ کیا ہو، اگر کوئی ایسا ظالم و جابر بادشاہ بھی اس کی طرح توبہ و استغفار کر لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی، جس طرح اس غامدی عورت نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا۔ خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہوں میں ملوث ہے، ہر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہی ہے جو اللہ سے معافی تلافی کرا لے، جو اللہ کے بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کر لے۔ اور آج ہم سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے، اور چھوٹنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، آج ہم گناہ کو، ان گناہ کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بڑا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، آج ہم اس گناہ کو سر بازار کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان شراب سر بازار پی رہا ہے، لوگوں کے سامنے پی رہا ہے اور اسے ذرا سے بھی کراہت نہیں ہوتی۔ آج ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان آ کر بیان کر رہا ہے۔ آج ایک آدمی سود کھا رہا ہے اور سود کو تجارت سے تشبیہ دیتا ہے اور سود کو وہ ذرا سا بھی گناہ نہیں سمجھ رہا، رشتوں کو توڑ رہا ہے، جبکہ اسلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، وہ لوگوں سن لو، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ آج رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، رشتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں، ذرا سی بات پر رشتے توڑ دینا، ذرا سی بات پر رشتے داروں کے اندر دراریں آ جانا، یہ عام بات ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ العزیز مزید باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بات ہے کہ ہم گناہ کریں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ کے حضور آ جائیں، توبہ و استغفار کریں اور نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، اور لوگوں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔